بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا علاج کہاں سے کروائیں، روحانی طور پر کہاں سے کروائیں۔ میں کہتا ہوں 3 چیزوں کا خیال کر لیجئے، انشاءاللہ آپ صحیح جگہ پہنچیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس صاحب سے آپ علاج کروانے جا رہے ہیں انہیں دیکھ لیجئے کہ وہ صاحب علم ہیں یا صاحب علم نہیں ہیں۔ اگر صاحب علم ہیں تو آپ ضرور جائیے۔ اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صاحب علم ہیں یا صاحب علم نہیں ہیں؟ ظاہر بات ہے جو بندہ خود زیادہ نالج نہیں رکھتا، علم نہیں جس کو ہے، اسے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اگلا بندہ صاحب علم ہے یا صاحب علم نہیں ہے۔ اسے ایسے معلوم ہوگا کہ جو صاحب علم عامل ہوگا اس کا علماء سے رابطہ ہوگا، اس کا علماء کا پاس آنا جانا اور علماء کا ان کے پاس آنا جانا لگا رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کم سے کم یہ علمی طور پر تو مستحکم بندہ ہے۔ تو صاحب علم ہو ایسا بندہ، پہلی چیز تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک تو صاحب علم ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ لالچی نہ ہو۔ لالچ تو ہر انسان میں ہے، لیکن ایسا لالچی بندہ جو کہ آپ سے بوٹی دے کر پورا بکرا ہی لے جائے، تو ایسے بندے سے بھی گریز کیجیے۔ کم سے کم وہ مخلص تو ہو، آپ سے مخلص تو ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے، جو آپ کا علاج کر رہا ہے اس کا خیال کیا جائے، لیکن اس بندے کو بھی اس ذمہ داری ہے جو اس کے پاس بندہ آ رہا ہے اسے وہ الٹی چھری سے ذبح نہ کرتا ہو۔ تو کم سے کم ایسا بندہ ضرور تلاش کیجیے جو صاحب علم بھی ہو اور بہت زیادہ لالچی نہ ہو، کم سے کم آپ سے مخلص ہو۔ تیسری چیز ہمیں جو دیکھنی ہے کہ آپ کا وہاں حصہ لکھا ہوا ہے یا حصہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ کا حصہ لکھا ہوا ہے یا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا جب اس کی محفل میں آپ 1 مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، 3 مرتبہ جائیں گے، تو اگر آپ کا حصہ وہاں لکھا ہوگا تو اس سے گفتگو میں آپ کو مزہ آنے لگے گا، اس محفل میں آپ کو بیٹھنے میں لذت محسوس ہوگی، اس کی محفل آپ کو اچھی لگنے لگے گی، وہاں دل لگنے لگے گا آپ کا۔ اگر وہاں آپ کا دل نہ لگنے لگے، آپ کو وہاں مزہ نہ آ رہا ہو اور وہ آپ کا وہاں جی نہ لگ رہا ہو، تو پھر بندہ کوئی اور تلاش کر لیجئے۔ کیونکہ جو روحانی عامل اللہ کا ذکر کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، تو اس کے اندر ایسی اچھی انرجیاں نکلتی ہیں، ایسی اس کے اندر سے طاقتیں نکلتی ہیں جو اگلے بندے کو متاثر کرتی ہیں، اور اگلا بندہ اگر اس کا بلڈ گروپ اس ٹائپ کا ہو، مزاج اس کا ایسا ہو، تو وہ وہاں اس کو دل لگنے لگتا ہے۔ بلڈ گروپ سے مراد روحانی بلڈ گروپ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ روحانی اگر حصہ وہاں لکھا ہوگا تو وہاں اس کا دل لگنے لگے گا۔ امام غزالی نے فرمایا نا رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ایک بندہ اگر دوسری مرتبہ کسی سے مل رہا ہے تو درمیان میں سیم چیز کوئی نہ کوئی ہے۔ وہ سیم چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ عادتیں ہو سکتی ہیں، وہ روحانی انرجیز ہو سکتی ہیں، وہ روحانی قوتیں ہو سکتی ہیں، وہ مزاجی قوتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کا صاحب علم ہونا چاہیے، دوسرا مخلص ہونا چاہیے، تیسرا آپ کا حصہ وہاں لکھا ہونا چاہیے، اور اس کا ایسے پتہ پڑے گا کہ آپ کا روحانی بلڈ گروپ وہاں مل رہا ہوگا۔ دوسری بات میں عاملین حضرات سے بھی میں التجا کرتا ہوں، دیکھیے اگر آپ ہمدردی سے میری بات سن لیجئے کہ پہلے ہمارے جتنے عاملین ہوا کرتے تھے، جو روحانی علاج کرنے والے ہوتے تھے، وہ کم سے کم حکیم بھی ہوا کرتے تھے، اور حکیم سے مراد صرف دوا کوٹنے والا نہیں، حکمت بھی تھی، دانائی بھی تھی، بصیرت بھی تھی، اور وہ جو حکمت دواؤں کا کام تھا وہ بھی جانتے تھے۔ اچھا، اسے اب انہیں پتہ پڑ جاتا تھا جو بندہ آپ کے پاس روحانی آ رہا ہے نا، اس کے اوپر جادو ہے، جنات ہے، یا اثرات ہیں، یا بیماریاں ہیں۔ بیماری ہے تو بیماری اپنے قوت کے کس حصے میں داخل ہو چکی ہے، کس قدر بیماری ہے، تو وہ جب روحانی علاج کرتے تھے تو انہیں انسانی باڈی کا بھی پتہ ہوتا تھا، انسانی مزاج کا بھی پتہ ہوتا تھا، انسانی اخلاق کا بھی پتہ ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ دواؤں کو بھی سمجھتے تھے، دواؤں کی مزاج کو بھی سمجھتے تھے، اور پھر جہاں وہ ضرورت محسوس کرتے تھے ساتھ میں دوا بھی دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں
تقریباً جو عاملین ہیں، للاکثر حکم الکل، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وہ طب کو نہیں جانتے، نہ انہیں انسانی مزاج کا پتہ ہوتا ہے، نہ بیماریوں کے نام جانتے ہیں، نہ بیماریوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ دواؤں کا انہیں کچھ علم ہوتا ہے۔ پھر ان صاحبان کی بیچاروں کی مجبوری یہ ہوتی ہے، ہر بندے کو جادو، ہر بندے کو جنات، ہر بندے کو نظر بد، ہر بندے کے اوپر حسد۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس دینے کے لیے صرف تعویذ ہی ہے نا، تو وہ پھر ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو، کچھ دن پھر ایسا کریں گے، وہ ان کا علاج کریں گے، علاج کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہو رہا، انزائٹی ختم نہیں ہو رہی، ڈپریشن ختم نہیں ہو رہا، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، پھر آخر میں یہی جملہ کہنے کو ملتا ہے کہ یار ہم نے تو پوری کوشش کر کر دیکھ لی، جو جادو تھا ہم نے کاٹ دیا، جو جنات تھے ہم نے ختم کر دیے، اب اب انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں عاملین حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اگر علاج معالجہ کر رہے ہیں، کم سے کم آپ جو بیماریوں کو پڑھ لیجئے، انسانی مزاج کو پڑھ لیجئے، تاکہ آپ جنون کا اور جنات کا، آپ بیماری کا اور شیاطین کا، آپ بیماری کا اور روحانی مسائل کا تفریق کر سکیں، فرق کر سکیں۔ آپ کو پتہ پڑنا چاہیے کہ اب پیشنٹ آیا ہے، یہ مرگی کا جو مریض ہے، یہ جنات کا مریض ہے یا مرگی کا مریض ہے۔ علامات تو تقریباً دونوں چیزوں میں سیم ہوتی ہیں، اس لیے جو روحانی معالج ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اسے دوا دینی ہے۔ روحانی معالج کے ساتھ ساتھ اگر وہ حکمت کو بھی جانتا ہے، وہ ڈاکٹری کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہو یا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو یا وہ طبیب ہو، حکیم ہو، اگر اس نے کچھ بھی پڑھ رکھا ہوگا، کم سے کم یہ بلنڈر نہیں مارے گا کہ وہ ہر کسی کو تعویذیں دیے جا رہا ہے۔ اگر وہ بیچارہ مرگی کا مریض ہے تب بھی اس کے ناکوں کے اندر دھونی ڈال رہا ہے، اگر انزائٹی کا مریض ہے تب بھی اس کو فلیتے بنا کر دھونی دیے چلا جا رہا ہے، اگر وہ ڈپریشن کا مریض ہے تب بھی اس کو مارتا چلا جا رہا ہے، تو یہ پھر حرکتیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے عاملین سے بھی دست بستہ درد مندانہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کیجئے اور بہت سارا پڑھیے، انسانی مزاج کو پڑھیے، بیماریوں کو پڑھیے، اور جو ہے بیماریوں کی علامات کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ پھر اس سے یہ کہ آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ اور جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہا ہے، جو اپنی پوری باڈی ہمارے حوالے کر رہا ہے، دیکھیے نا، ہم اپنی بائک بھی کسی عام اناڑی مستری کے حوالے نہیں کرتے، سلائی مشین بھی عورتیں اپنی کسی اناڑی مستری کے حوالے نہیں کرتی۔ اگر ایک بندہ پوری باڈی، جو دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، عزیز باڈی اپنی، اگر کسی کے حوالے کر رہا ہے تو ہمارے اوپر کتنا ٹرسٹ کر رہا ہے، کتنا بھروسہ کر رہا ہے ہمارے اوپر، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کے بھروسے پر پورا اتریں اور اپنے نالج میں، اپنے علم میں، اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ تربیب، سرائے فقیر، ملک قاسم۔